کہ ہم اگر کبھی کسی شخص کو مشکل میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اس پر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جو پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے، یہ پریشانی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے وہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، یہ پریشانی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو محض کسی کو ہمارے ہاں لوگ، یہ میں اکثر کہا کرتا رہتا ہوں نا، کسی مولوی کو اگر دیکھیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے، پراڈو ہے، اب وہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کوئی وہ لیموزین کار تھی اس میں بیٹھ گئے، تو اس پر پورا ایک تماشا لوگوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ کیسا مولوی اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے۔ اور اگر کوئی سائیکل پر آئے تو کہتے ہیں یہ کیسا اللہ والا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ والا ہوں۔ ہمارے لوگ مولوی کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے، گاڑی میں گھومے تو کہتے ہیں یہ گاڑی میں گھوم رہا ہے، سائیکل پر گھومے تو کہتے ہیں سائیکل پر گھوم رہا ہے۔ یہ وہی مثال ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ والد اور بیٹا جا رہے تھے، گدھا ان کے پاس تھا، ایک ہی گدھا تھا، تو والد نے جو ہے نا بچے کو کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جاؤ، آپ بچے ہو تو میں آپ کے ساتھ پیدل پیدل چلتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی آگے کہیں گئے تو لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا عجیب بے ادب بچہ ہے، والد بوڑھا ہے، پیدل پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے نا سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اتر گیا، اس نے کہا میں اتر جاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھا، تھوڑا آگے گئے، لوگوں نے کہا عجیب ظالم باپ ہے، بچے کو پیدل چلا رہا ہے، خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا چلو دونوں اتر جاتے ہیں، ویسے ہی گدھے کو لے کر چلتے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے، لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں، سواری ان کے پاس ہے، نہ ایک بیٹھ رہا ہے نہ دوسرا بیٹھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، اس گدھے کو سر پہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی بیٹھنے نہیں دے رہا اس پر۔ گدھے کو سر پہ رکھا، لوگوں نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں، لوگ گدھے پر سوار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا لوگوں نے تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تو یہی حال ہمارا ہو گیا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اتنا مالدار آدمی بھی کبھی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور ایسے بادشاہ تھے، دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں ہے۔ ان کی بادشاہت حیوانات پر بھی تھی، چیونٹیوں پر بھی تھی، کیڑے مکوڑوں پر بھی تھی، ہر حیوان، جنات، سب پر ان کی بادشاہت تھی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے۔ تو آپ حضرت سلیمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نیک آدمی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت سلیمان نیک آدمی تھے یا نہیں تھے؟ ہمارے معیار کے مطابق تو نیک نہیں تھے، اتنا بڑا بادشاہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ آپ کو اپنے بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ملتے تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے مشکل حالات بھی آئے کہ 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ بھی پیغمبر تھے۔ اس لیے یہ مالداری یا غریب ہونا یا مالدار ہونا یہ شریعت کی نظر میں بزرگی کا یا بزرگ نہ ہونے کا معیار نہیں ہے، معیار انسان کا عمل ہے۔ اگر آپ کا عمل اچھا ہے آپ مالدار ہو کر بھی بزرگ ہیں، عمل اچھا نہیں ہے غریب ہو کر بھی بزرگ نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی بزرگوں والے کپڑے پہن لے تو بزرگوں والے کپڑے پہننے سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔